یہ
لیکن ہر مسلمان اسلام کی آبرو نہیں بچا پاتا، نہ مسلمان ہونے کی آبرو کو رکھ پاتا ہے۔ بس پیدا ہو گئے مسلمان گھر میں، مسلمان ہو گئے۔ تو پیدائش کے اعتبار سے مذہب کو پا لینا اور ہے، اور تحقیق کے راستے سے عقیدے کو پا لینا اور ہوتا ہے۔ جب تحقیق کے راستے سے عقیدہ آتا ہے تو اس میں مضبوطی ہوتی ہے، اور جب ولادت کے اعتبار سے وراثت میں کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس میں مضبوطی نہیں ہوتی۔ تو میں کروں کہ عالم اسلام کی جو صورتحال ہے، جس طرح اسلام کے ابتدا سے لے کے آج تک جو پورا کارواں چلا ہے، اور اس میں آپ یہ سنتے ہیں کہ ابتدا میں نبی اس دین کو لے کر آئے، اللہ کی جانب سے یہ دین آیا۔ دین کی ضرورت اس لیے پڑی کہ انسان اپنے عقل کے بھروسے زندگی نہیں گزار سکتا، جبکہ سب سے بڑی نعمت اللہ نے اپنے بندوں کو عقل کی بنیاد پہ دی۔ عقل سب سے بڑی نعمت ہے، اور اسی عقل کو ہی دین کہا جاتا ہے۔ اسلام دین عقل ہے، دیوانوں کا دین نہیں ہے۔ جنون کی منزل میں مذہب نہیں ہوتا، سنجیدگی کے عالم میں مذہب ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے جہاں عقل کمزور ہو گئی وہاں سے اپنی شریعت کو بچا دیا، دین کو ہٹا دیا، کہ جو کہ دیوانہ ہو گیا ہے، جسم ہے، وجود انسانی دیکھا جا رہا ہے، کھانے پینے کا سب انتظام اس کے بیچ میں پایا جا رہا ہے، لیکن ایک عقل نہ ہونے کی بنا پر اللہ نے نماز اس سے دور کر دی، عبادتیں دور کر دی، شریعت کی پابندی دور کر دی۔ کیوں؟ جسم تو ہے، ہاتھ و پیر تو ہے، سجدے کے لیے پیشانی تو ہے، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد اللہ کہے گا کہ نہ پیشانی سے سجدہ ہوتا ہے، نہ ہاتھ و پیر سے عبادتیں ہوتی ہیں۔ عبادت کی پہلی منزل ہے عقل و شعور کی منزل۔ اگر عقل و شعور ہی نہیں ہے تو پھر وہ عبادت وجود میں آ ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ نے دیوانوں سے شریعت کو دور رکھ کے بتایا کیا کہ اسلام دیوانوں کا دین نہیں ہے، عقل مندوں کا دین ہے۔ یہ عقل مندوں کا دین ہے، دیوانوں کا دین نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے جیسے چاہیں جو چاہیں کر لیں۔ تو ہمیں بڑے ہی احتیاط کے ساتھ اس پورے معاملے کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ حساب و کتاب آپ کا اکیلا ہوگا، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، مشورہ دینے والے نہیں رہیں گے۔ جو ساتھ رہے گا اسے معصوم کہتے ہیں۔ جو معصوم ساتھ میں آئے گا مرنے کے بعد، حشر کی منزل میں، حساب و کتاب کی منزل میں، شفاعت کے مرحلے میں، قبر کی تنہائی میں، جو آنے والا ہے وہ آپ کے عقیدے میں معصوم ہے۔ اور جب معصوم آنے والے ہیں تو ہمیں معصوم کا مشورہ چاہیے، عوام کا مشورہ ہمیں نہیں پسند ہے، اس لیے کہ عوام اپنے جذبات کے دائرے میں مشورہ دیں گے، امام حکم الہی کی پابندی کے سائے میں ہمیں مشورہ دیں گے، اور جب ان کا مشورہ ہوگا تو ہمارے لیے فلاح کا سبب بنے گا، لوگوں کا مشورہ ہوگا تو خسران کی منزل میں بندہ چلا جائے گا۔ اس لیے میں سمجھاؤں کہ دین اسلام جو اس کے بعد صلوات بھیج دے آپ جو اس کی ابتدا ہے، میں نے کہا رسالت اور امامت، بس اسی حوالے سے آپ اس وقت گفتگو سماعت کر لیں کہ رسالت اگر سمجھ میں نہیں آئی تو امامت سمجھ میں نہیں آئے گی، امامت سمجھ میں نہیں آئی تو رسالت سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ یہ عصمت کا ایک تسلسل ہے جو قیامت کی سرحدوں کے پار تک پہنچ رہا ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے رسالت کے مقام اور منزل کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے سوال رسول کی رسالت کو سمجھنے ہی میں حل ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ نبی دین لے کر آئے، آپ نے کلمہ پڑھ لیا، آپ مسلمان کہلائے، بات ختم ہو گئی۔ اب مسلمان تو ہو گئے، لیکن مسلمان ہونے کے بعد جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں اس ذمہ داری کو کون پورا کرے گا؟ اس لیے کہ مسلمان لفظ اتنا قیمتی ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، بار الہ تو مجھے اپنے مسلمانوں میں قرار دے۔ تو کتنا بڑا لفظ ہے کہ نبوت و خلت پانے کے بعد حضرت ابراہیم مسلمان ہونے کی دعا کر رہے ہیں، لیکن مسلمانوں نے اس لفظ کو اتنا مشکوک کر دیا، لوگوں کے بیچ میں اس اعتبار کو گھٹا لیا، اس لیے آج لفظ مسلمان لوگوں کے بیچ میں بدنام ہو
مشن چلایا جائے، کوئی ادارہ ہو جو ابتدا میں اسے دیکھا جائے تو ادارے ابتدا میں بڑے ہی ایکٹیو ہوتے ہیں، بڑے ہی جذبات سے کام کیا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ادارے کمزور ہوتے ہیں، عمر اس کی بڑھتی ہے، اس کا پیریڈ بڑھتا ہے، اس کی مدت جاتی ہے، ویسے ویسے وہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور کمزور ہو کے ایک ایسے موقع پہ پہنچ جاتا ہے کہ جس مقصد سے وہ مشن چلایا گیا تھا وہ مقصد ہی کمزور ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے اور دوسرے مقصد میں وہ مشن جانے لگتا ہے۔ تو جب آپ اداروں میں یہ حال دیکھتے ہیں تو یہ حال اسلام کی بھی یہی حال ہے۔ جب ابتدا میں نبی لے کر آئے تب کا اسلام کیا تھا، آج جو اسلام ہے اس اسلام کی کیا صورتحال ہے؟ اگر دونوں کو ملایا جائے تو نبی والا اسلام آج کے مسلمانوں کے پاس پہنچا ہی نہیں، نہ وہ اسلام کسی کے پاس پایا جا رہا ہے۔ صلوات بھیجے آپ۔ اس لیے کہ میں آج کروں کہ بس چند جملے تمہید کی شکل میں اور بات پر لے آؤں کہ جب آپ دین اسلام کے معاملے میں سوچتے تو کیا حسین دین ہے، کتنے اصول اس کے پختہ ہیں کہ لاکھ کوئی اعتراض کرے، اعتراض سے کوئی حق سے ہٹ نہیں جاتا، تنقید کرنے سے کوئی سچائی جھوٹ نہیں ہو جاتی، کسی کے اعتراض کرنے سے اعتراض کبھی حق کو کمزور نہیں کر پاتا۔ یہ ہمیں دماغ میں رکھنا چاہیے، ذہنوں میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ دین کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آج دنیا میں جو عزت پانا چاہتا ہے وہ دین ہی کے سہارے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے، بغیر دین کے نہ عزت پاتا ہے نہ شہرت پاتا ہے، چاہے وہ دین رکھتا ہو یا نہ رکھتا ہو۔ بینر تو اسلامی کا لگانا پڑتا ہے، بینر مذہبی کا لگانا پڑتا ہے، کچھ معتبر لباس کے ذریعے انسان معتبر ہوتا ہے، کچھ معتبر وصول کے ذریعے معتبر ہوتا ہے، کبھی وہ دین کے سائے میں اپنے کو معتبر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر باطل بھی معتبر بننا چاہتا ہے تو اسلام کا سہارا لیتا ہے یا مذہب کا سہارا لیتا ہے، بغیر مذہب کے کوئی اٹھ نہیں پاتا۔ آج بھی موجودہ حکومت اگر مذہب کو چھوڑ دے تو پھر کوئی وجود اس کا بچے گا نہیں، اور مذہب کی سب سے بڑی یہی کامیابی ہے کہ کسی نے مانا نہیں مانا لیکن نہ ماننے والے بھی مذہب ہی کے سائے میں عزت پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلوات بھیجے آپ۔ کہ آج کہیں بھی آپ دیکھیں، کسی بھی مذہب میں دیکھیں، صرف اسلامی کا معاملہ نہیں ہے، کسی مذہب میں چلے جائیں تو جو لوگ مذہب کے سائے میں اپنی عزت بڑھانا چاہتے ہیں وہ مذہب نہیں رکھتے، اپنی عزت سے محبت کرتے ہیں۔ جو لوگ مذہب کے سائے میں بلند ہونا چاہتے ہیں وہ اپنی ذات سے بلندی سے محبت کرتے ہیں، مذہب سے محبت نہیں کرتے۔ یہی تاریخ ہے بنی امیہ اور بنی عباس کی کہ انہوں نے حکومت باقی رکھنے کے لیے مذہب کا سہارا لیا۔ کسی میں یہ طاقت نہ بن پائی کہ وہ اپنے کو کہہ دے کہ میں بادشاہ وقت ہوں، مجھے مانو، میں حکمراں ہوں، مجھے مانو۔ اس لیے کہ اگر یہ کہتا تو آج وکالت نہ کرنی پڑتی کہ امام کا کیا کام ہے اور عوام کا کیا کام ہے۔ یہ جو مذہب کے نام پہ فریب دیا گیا مسلمانوں کو، اسی وجہ سے آج وکالت کرنی پڑتی ہے۔ آج مجلسوں میں گھنٹوں گزر جاتے ہیں یہی سمجھانے میں کہ دین کی حقیقت کیا ہے اور دین پایا کہاں جاتا ہے۔ تو میں کروں اسی لیے اللہ نے عصمت کا ایک سلسلہ رکھا کہ جو اس اسلام کا تعلق کرائے جو دین اللہ نے بھیجا تھا، تو اس کا تعلق کیسے ہوگا؟ اور آپ کہو گے باوصول انسان ہمیشہ معاشرے میں کمزور پایا جاتا ہے، لوگ اسے کمزور کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ آپ اس وقت میں واقعہ سنتے ہیں کہ جب جناب حضرت ابو ذر غفاری کو جلا وطنی کا حکم ہوا کہ آپ ربضہ کے میدان میں جائیے وہیں زندگی گزاریے، ایک صحابی رسول نے بحیثیت خلیفہ دوسرے صحابی کو جلا وطنی کا حکم دے دیا، سزا دے دی۔ اور جب مدینے سے نکلنے لگے ابو ذر تو صرف اور صرف مولا علی نکلے کہ میں رخصت کر دوں نبی کے صحابی کو۔ تو علی کو دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری رونے لگے، کہا
کوئی ہمیں رخصت کرنے کے لیے نہیں نکلتا، اس لیے کہ حکومت کا اعلان ہے، کوئی رخصت کرنے نہیں جائے گا۔ تو مولا علی نے ایک چھوٹا سا میسج دیا اس وقت، جو اس وقت ابو ذر سے کہا لیکن ہمیشہ کے لیے ایک میسج ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو ابو ذر، ایسا ہے تمہاری ذات سے ان کو کوئی دشواری نہیں ہے، تمہاری ذات سے انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، اگر کوئی دشواری ہے تو تمہارے پاس جو دین ہے اس دین سے انہیں دشواری ہے، تم اپنے دین کو بچا کر چلے جاؤ اور رسول کے حکم کی پابندی کرو کہ تمہیں ربضہ کے میدان میں زندگی گزارنا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب انسان واقعی دیندار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بڑی دشواریاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے مولا علی نے کہا کہ جب پورا معاشرہ تمہیں ماننے لگے تو تم اپنے ایمان پہ نظر ثانی کرو کہ کہیں ایسا تو ہے تمہارا ایمان ہی رخصت ہو گیا۔ مولا سب مانتے ہیں تو اچھی بات ہے، کہا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ تو نے حق و باطل کے بیچ کی تمیز کھو دیا ہے، تب تو سب تمہیں ماننے لگے، ورنہ مجھے تو مانا نہیں، تمہیں کیا مانیں گے؟ امام کے دور میں کسی امام کو نہیں مانا گیا۔ تو ہمیشہ جب حالات بگڑتے ہیں تو باوصول انسان تنگ زندگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجو یا اللہ۔ دیکھا ابھی میں بات سے کہیں چلا گیا تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں جس دین کو نبی نے پہنچایا، اب ظاہر ہے کہ معصوم کی ضرورت، میں نے ابتدائی میں ایک لفظ کہا کہ معصوم کی ضرورت کیا ہے؟ جہاں دین کے مبلغ ہیں، دین کے محافظ ہیں، وہیں کائنات کو بچائے رکھنے کی ضمانت بھی ہے معصوم، جس کے لیے آپ سنتے ہیں کہ نبی کے لیے بہترین طریقہ ہے کہ اس معاملے کو اگر سمجھنا ہو تو نبی کی معراج کے حصے کے چھوٹے سے گوشے میں آپ جھانک کر دیکھ لیجئے۔ نبی کا تذکرہ کل سے ہو رہا ہے، آپ کے بیچ میں اگر نہیں ہو رہا تو بھی میں اس وقت کر دوں، لیکن میں باہر تھا۔ نبی کی معراج دیکھ لیجئے کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاکیزہ وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی راتوں رات۔ جب گئے نبی تو نبی نے زمین چھوڑ دی، آسمان کی بلندی پہ گئے، اور جب گئے تو اس پورے مرحلے میں آج کے بدعقیدہ مسلمانوں کے لیے بہترین پیغام اور ان کی اصلاح بھی ہے اسی معراج میں۔ اس لیے کہ آپ سنتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں کے وہاں معراج تسلیم نہیں کی گئی، مانی نہیں گئی، یہ کہہ کے ٹالا گیا کہ نبی خواب دیکھ رہے تھے اور اسی خواب میں آپ کو معراج ہوئی۔ آپ نے کہا نہیں، بنفس نفیس معراج کی منزلوں میں گئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی جیسے ہی دنیا کو چھوڑا، انہوں نے کائنات کو چھوڑا، زمین کو چھوڑا۔ جب زمین کو چھوڑ دیا نبی نے تو تاریخوں کے روایتوں کے جملے کیا ہیں کہ بستر گرم تھا تو گرم تھا، پانی جہاں کا تہاں ٹھہرا تھا، کنڈی ہل رہی تھی دروازے کی تو ہلتی رہی۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب صرف اتنا سا ہوا کہ کائنات رک گئی، جو جہاں جیسے تھا وہیں ٹھہر گیا۔ نبی گئے اور پھر واپس آئے، جب واپس آئے تو پھر ساری چیزیں اپنے پورے نظام میں آ گئی۔ جب نظام میں آ گئی تو کائنات رواں دواں ہو گئی۔ تو یہ اتنی دیر کے لیے کائنات ٹھہری کیوں؟ لوگوں نے یہ ذہن دوڑانے کی کوشش کی کہ اتنی جلدی نبی گئے اور کیسے چلے آئے ایک لمحے میں۔ تم نے کیسے محسوس کیا کہ ایک لمحے گئے اور آئے؟ تم دیکھ تو رہے نہیں تھے، موجود تو تھے نہیں۔ لیکن اگر یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا تو میں آپ کے بیچ ایک مثال دے دوں کہ اگر کوئی شخص سو جائے اور گھڑی دیکھ لے سونے کے لیے، مثلاً وہ 1 بجے سو گیا اور کسی نے سونے کے بعد گھڑی کا سر نکال لیا تو 2 گھنٹے کے بعد جب اٹھا تو سویا تو 2 گھنٹے، لیکن جب گھڑی دیکھی تو 1 ہی بجا تھا، تو کہا میں چند لمحے گیا تھا، سویا تھا بس۔
چند لمحے میں سویا تھا، جبکہ سویا کتنا؟ 2 گھنٹے سویا ہے۔ صلوات بھیجے آپ امی، وہ سویا کتنا؟ سویا 2 گھنٹے، لیکن گھڑی کا سیل نکل جانے کی بنا پر وقت ٹھہر گیا تھا۔ جب پھر اس میں سیل لگا کے اسے لگایا گیا تو اب وہ گھڑی چلنے لگی۔ تو آپ سمجھے کہ اگر وہ بندہ کہے کہ میں تو بس 2 منٹ سویا ہوں، کیوں؟ کہا 1 بجے سویا تھا، 1:02 ہے، بس 2 منٹ سویا ہوں، 2 منٹ ہوا تھا تو سیل نکال لیا گیا تھا۔ اس کا مطلب ایک چیز سمجھ میں آئی کہ اگر کوئی گھڑی دیکھ کر سوئے اور کوئی اس کا سیل نکال لے سونے کے بعد، تو وقت ٹھہرا رہے گا اس گھڑی میں سیل ٹھہرا رہے گا۔ اس کا مطلب ہے اگر نبی معراج کے مرحلے میں گئے اور چلے آئے تو چونکہ کائنات ٹھہری تھی، یوں کہا جائے کہ روح کائنات نکل گئی، یوں کہا جائے کہ گھڑی کا سیل نکال لیا گیا تو وقت جہاں کا تہاں ٹھہرا رہ گیا۔ نبی گئے اور چلے آئے، جب آئے تو پھر وقت نماز صلوات بھیجے اللہ۔ معصوم چونکہ روح کائنات ہے، اس نے زمین کو چھوڑا تو کائنات ٹھہر گئی، پھر روح کائنات ہے۔ اس لیے کہ 2 طریقے سے روح نکلتی ہے۔ جب آپ سوتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں تب بھی روح ٹہلنے چلی جاتی ہے، جو خواب میں آپ دیکھتے ہیں۔ کسی شہر میں آپ گھوم رہے سوتے وقت، تو لیٹے ہوئے تو لاہور میں ہیں آپ، تو پھر آپ اس شہر میں کیسے چلے گئے؟ کہا خواب ہے، تو خواب میں روح جاتی ہے، چونکہ آپ سے رشتہ باقی رکھتی ہے روح، اس لیے آپ زندہ رہتے ہیں۔ اور جب روح آپ سے رشتہ توڑ کے چلی جاتی ہے تو آپ کو موت آ جاتی ہے۔ نبی نے اس زمین سے رشتہ توڑا نہیں تھا، نکل گئے تھے زمین سے اوپر، تو اس دیر کے لیے ٹھہر گئی جیسے انسان سو جائے، اور جب آ گئے تو پھر روانہ ہو گئی۔ تو اس معراج کے مرحلے میں جتنے بھی عقیدے ہیں مسلمانوں کے، وہ عجیب و غریب ہیں۔ اور جب اس عقیدے کو آپ دیکھتے ہیں تو کہیں سونے کا تذکرہ ہے، کہیں کسی بیوی سے ایک روایت لکھ دی گئی کہ اس شب میں تو نبی میرے ساتھ تھے۔ آج تک یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمانوں کو نبی کی بلندی برداشت کیوں نہیں ہو پا رہی، کہ یہ بلندی رسول برداشت کیوں نہیں ہوتی۔ آپ چھوٹے چھوٹے رہبر مان لیتے ہیں سیاسی طور پہ، تو جیسا بھی ہو اسے آپ اچھا ہی کہتے رہتے ہیں، غلط نہیں کہتے اسے۔ الیکشن وغیرہ میں آپ سنتے ہیں کہ کتنے بدترین رہبر ہوتے ہیں، لیکن ان کے ورکرز آ کے کہتے ہیں ایماندار، ججھارو اور کیا کیا لفظ ہوتے ہیں ہندی میں۔ تو کیوں کہتے ہیں؟ کہ اسی لیے وہ جیسا بھی ہے میں نے اسے اپنا رہبر مانا ہے سیاسی حلقے میں، تو اگر سیاسی حلقے میں غلط انسان کو بھی کوئی رہبر مان لے تو اس کی وہ تعریفیں کرتا ہے، کہیں اس کی کمی کو نہیں بتاتا۔ اللہ نے مسلمانوں کو طٰہٰ اور یاسین کے پیکر میں ڈھلا ہوا پاکیزہ نبی دیا تھا، اور اس کے بعد اس نبی کو ماننے میں انہیں دشواری ہوئی کہ نبی کہے نہیں، نبی سو رہے تھے، نبی خواب دیکھ رہے تھے۔ اس کا مطلب جسے نبی کی بلندی برداشت نہ ہو وہی وہ لوگ ہیں جو جھوٹا کلمہ پڑھ کر اسلام کے دائرے میں نبی کے بھی مخالف ہے، اسلام کے بھی مخالف ہے۔ صلوات بھیجے آپ۔ آج بھی آپ اسی اصول سے اگر معصوم ہے تو دنیا گواہ۔ میں اب کہہ رہا تھا کہ امامت کے سلسلے میں جتنے بھی واقعات آپ کے بیچ میں بیان کیے جاتے ہیں، ان واقعات میں اس لیے کہ معصوم کے کوئی ایسے حالات زندگی نہیں ہے جس میں آپ کو درس نہ دیا جائے، آپ کو پیغام نہ دیا جائے۔ فضائل آپ پڑھیے، اس فضائل میں بھی درس ہے آپ کے لیے، چاہے وہ خیبر کا در اکھاڑنا ہو، یا عمر بن عبدود کے سینے سے اترنا ہو، یا احد کے میدان میں جناب حمزہ کی شہادت ہو۔ یہ پورا معاملہ فضائل میں تو آپ کو پڑھا جائے گا، لیکن اس فضائل پڑھنے کے بعد اس میں سے وہ پیغام نکالنا پڑے گا جس پیغام کو معصوم
کہ آپ ہمارے رہبروں کو نہیں مانتے. ہم رہبر کو نہیں مانتے صرف، ہم اسے مانتے ہیں جسے اللہ منواتا ہے. ہم کسی اپنے آپ کو نہیں مان لیتے کہ آپ کو مان لیں. جسے اللہ نے منوایا ہو اسے ہم مانتے ہیں، جسے نبی نے بنایا اسے ہم مانتے ہیں. ہم عوام کے فیصلے کو کہیں قرآن میں دکھا دیجئے کہ عوام کا فیصلہ ہو جائے تو تمہیں مان لینا چاہیے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا. امام کا فیصلہ ہو جائے تو ماننا چاہیے، رسول کا فیصلہ ہو جائے تو ماننا چاہیے، خدا کا حکم ہو جائے تو ماننا پڑے گا. عوام کے فیصلے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ نے عقل تو دیا ہے، لیکن عقل زمانے کے اعتبار سے کب شیطان کی زد میں آ جائے کوئی اعتبار نہیں ہے. اسی لیے اللہ نے معصوم رہبروں کو ہمارا رہبر قرار دیا ہے. آپ جب معصوم رہبری کو پڑھیں تو یہ خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ رسالت کے بعد امامت کے عقیدے کو رکھتے ہیں. اور مسلمانوں کے وہاں یہ عقیدہ نہیں پایا جاتا. آپ کے وہاں امامت کا عقیدہ ہے جو بڑا قیمتی ہے، بڑی ہی اہمیت کا ہے، بڑی سب سے بڑی نعمت سمجھیے کہ جو بعد رسول آپ امامت کی منزل میں. اگر امامت کا عقیدہ آپ کا نہ ہوتا تو آپ بھی ویسے ہی ہوتے جو آج وہ مسلمان ہیں جو اسلام کو کی بدنامی کا سبب بنے ہوئے. اگر آپ بچے ہوئے ہیں تو صرف اس لیے کہ آپ کے پاس امامت کا عقیدہ پایا جاتا ہے. تو میں نے عرض کیا کہ رسول کو سمجھ لو تو اس کے بعد کے معصوم سمجھ میں آ جائیں گے، لیکن اگر رسول اپنے جیسا ہو جائے گا تو کبھی امامت سمجھ میں نہیں آ سکتی. اگر رسول جو روایتیں ہیں عام طور سے اس منزل میں آپ دیکھیں گے نبی کو تو نبی نہیں سمجھ میں آئے گا کبھی، اور جب نبی سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر اس کے بعد کے لوگ کیا سمجھ میں آئیں گے. یہ تو وہ غلط فہمیاں پھیلائی گئی کہ لوگوں نے اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے خدا، رسول اور ایمان کو پیچھے چھوڑا اور اپنے آپ کو نمایاں کر دیا لوگوں کے بیچ میں. جس میں آپ سنتے ہیں کہ ایک صوفیہ کرام حضرات ہیں جو اپنے چاہنے والوں سے بیعت لیتے ہیں، اپنی بیعت لیتے ہیں اور وہ بیعت کرتے ہیں کہ میں نے آپ کی بیعت کی، اب آپ جو کہیں گے وہ ہم کریں گے. اس کا مطلب بیعت کے معنی تو سمجھتے ہیں لیکن بیعت کس کی جائے یہ نہیں جان پائے آج تک. بیعت کے معنی تو یہ ہوتا ہے کہ جس کی بیعت کی جائے اسی کے حکم کے پابند بن جایا جائے. تو یہ تو کہتے ہیں کہ میں انہیں کے مانتا ہوں جو میں نے ان کی بیعت کی ہے. یعنی یہ اسلام کے اصول جو بکھر گئے مسلمانوں میں. ایک سلوات بھیج دے کہ جب آپ اس پورے رسول کے سلسلے میں جو میں کہا تھا کہ کہیں سے بھی کوئی ایسا واقعہ آپ کے بیچ میں نبی کا نہیں ملتا جسے احترام کی منزل میں پڑھا جائے. تاریخ اسلام جو پڑھتے ہیں کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی کی شرکت اس میں آ جاتی ہے جس سے واقعہ ہی مشہور ہو جاتا ہے. اور میں برابر عرض کرتا رہتا ہوں کہ جب اہل بیت کا ذکر آتا ہے تو لوگ معنی کی تلاش کرتے ہیں کہ اہل بیت کے معنی کیا ہوا، قرابت دار کے معنی کیا ہوا، رسول کی آل کے معنی کیا ہوا. بہت ساری کتابیں چھپی ہیں، اس کی معنی تلاش کی جاتی ہیں کہ اگر قرآن نے کہا کہ قرابت داروں سے محبت کرو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرابت دار یہ لوگ ہیں، قرابت دار کے یہ معنی ہوتے ہیں. تو جہاں اہل بیت یا امامت تک آپ کو پہنچنا ہوتا ہے وہاں مولوی معنی کی تلاش بہت کرتا ہے عربی کے کہ ولی الامر کے معنی یہ ہوتا ہے، صادقین سے یہ مراد ہے، صادقین سے وہ مراد نہیں صرف ہے، اس میں اور لوگ ہیں. تو میں آج تک نہیں سمجھا کہ جب امامت کے سلسلے میں لفظ قرآن دے تو آپ اس کی ایک سے کئی معنی تلاش کرتے ہیں، اور جب اللہ اپنے نبی کے لیے کوئی لفظ دے تو اس کی معنی کی تلاش کیوں نہیں کرتے. اگر آپ کے بیچ میں سورہ جمعہ پڑھا جاتا ہے اور آپ پڑھتے ہیں والذی بعث فی الامین رسولا منہم، میں نے ایک نبی کو مبعوث کیا، امی لفظ آ گیا بیچ میں، تو امی کے معنی آپ نے بے پڑھا لکھا ہی کیوں مانا، اس کی کئی معنی کیوں نہ تلاش کی گئی.
کہ جس سے رسول کی شان بچ جائے، ان کا مرتبہ رہ جائے، ان کی اہمیت بڑھ جائے. یہ آپ نے صرف ایک ہی لفظ معنی ڈھونڈے کہ امی کے معنی بے پڑھا لکھا، بھائی اسی پہ آپ نے اتفاق کر لیا. اور کوئی معنی آپ نے نہیں ڈھونڈی کہ مکہ میں پیدا ہونے والا رہنے والا بھی امی ہے، بہترین قیادت جو کر رہا ہے وہ بھی امی ہے. تو آپ نے ایک ہی لفظ کیوں رکھا نبی کے لیے؟ اس کا مطلب ہے کہ سب سے بڑے نبی کے لیے سب سے چھوٹی معنی کی تلاش کرنا ہی بغض رسالت کا آئینہ ہے ہمارے لیے، جو تاریخ پیش کر رہی ہے. ورنہ نبی سے محبت ہوتی تو لفظوں کی اور معنی تلاش کرتے ہیں. نبی کا بغض دلوں میں تھا، تب تو اس طرح سے گفتگو ہوئی. یہ معنی تلاش کی گئی، صرف امی کے ہی معنی آ گئے. اتنا کمزور کر دیا اصول اسلامی کو دنیا کی ہوس میں لوگوں نے. وہ تو کہیے ہر دور کے امام نے یا وہ سلسلے امامت نے اسلام کی پاکیزگی کو باقی رکھا، اور اگر کہیں صحیح طور پہ اسلام پہنچا تو اس امامت کے عقیدے ہی کا صلہ ہے جو آپ کو ملا ہے، ورنہ کبھی اسلام آپ کا نہ پہنچ پاتا. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کے دامن میں بعد رسول جو حالات بگڑے ہیں، ان حالات کے بگڑنے کا سبب کیا؟ صرف یہی نہ کہ اقتدار مل جائے، قیادت کروں میں، رہبری کروں. اور یہی وجہ ہے کہ ایک کلیہ کے بیچ میں اکثر ہوں کہ جب بے صلاحیت انسان منصب کی تلاش کرتا ہے تو منصب تو ہو سکتا ہے مل جائے، لیکن وہ منصب اسے عزت نہیں دیتا، وہ منصب اس کو ذلیل کر دیا کرتا ہے. صاحب صلاحیت منصب پہ پہنچنے کی کوشش ہی نہیں کرتا، اگر دنیا چاہے تو اسے بنا لے. اسی لیے آپ جب خلافت کا سلسلہ تاریخ میں پاتے ہیں تو لوگ پریشان تھے کس طرح میں بن جاؤں. علی مطمئن بیٹھے تھے کہ مجھے بننے اور بنانے کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہو وہ بننے کی تلاش کرے. کیوں؟ 25 سال تک علی کی خاموشی، اور اس خاموشی کے بعد ایک ہی جملہ تاریخ کے حوالے کرنا کہ میں کب نہیں تھا جو تم مجھے بنانے آئے ہو. اسی لفظ علی کو نبی سے سیدھا بلا فصل کر دیا، جو آپ کہتے ہیں علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفہ بلا فصل. یہی لفظ ہے مولا علی کا کہ کب میں نہیں تھا جو تم مجھے بنانے آئے ہو. اور جب بے صلاحیت منصب کے پاس جاتے ہیں تو تاریخ میں ذلیل ہو جاتے ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے گر جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام باصلاحیت لوگوں کی قیادت قبول کرتا ہے، بنے ہوئے لوگوں کی یہاں کوئی قیمت نہیں ہوتی. اور میں پھر اپنے ہی لیے عرض کر دوں کہ اگر میں معتبر لباس پہن لوں، سارے بنی عباس و بنی امیہ کے لوگوں نے نبی کا لباس پہنا، لیکن نبی کا لباس انہیں معتبر نہیں بنا پایا، اس لیے کہ جب صلاحیت نہیں تھی تو لباس کبھی معتبر نہیں بننے دیتا. اور اگر صلاحیت ہو لباس نہ ہو تو ایک پھٹی چادر میں علی آج تک امیر المومنین بنے ہوئے تاریخ کے. سلام علیکم. اسی لیے میں برابر مجلسوں میں آپ کے بیچ پیش کرتا ہوں کہ یہ علامتوں کا نہیں ہے معاملہ، صلاحیتوں کا معاملہ ہے. اسی لیے معصوم نے اپنے طور پر جو لباس کا انتخاب کیا، خاص طور سے پہلے امام جو انہوں نے لباس کا انتخاب کیا وہ پیوند لگی چادر، جو غذا کا انتخاب کیا وہ خشک روٹی، جو بیٹھنے کا انداز اختیار کیا وہ بوریوں پر، جو حصول رزق کا ذریعہ دکھایا وہ مزدوری. اب اس خانے میں کوئی کھڑا ہو کے اپنے کو معتبر بنا لے جائے، ایسے لوگوں کو کوئی دیکھے گا نہیں مڑ کر آج کے زمانے میں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ سیدھا چادر ہو اور وہ امام ہو جائے، یہ کیسے کہ مزدوری کرے اور امام ہو جائے، یہ ہم کیسے مان لیں.
کہ بچوں کے لیے قرض لے کر آٹا آئے اور روٹی بنے تو وہ کھائیں. یہ کیسا ایمان؟ کیا کہنا میرے مولا کا. ایسا معیار بلند کیا صلاحیتوں کا، ایسا معیار بلند کیا سیرت و کردار کا کہ مادی شے دم توڑ گئی. اور آج یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی بوسیدہ چادر تاریخ کا عنوان نہیں بنتی، اس لیے کہ اس کی کوئی قیمت ہوتی نہیں. چادر کوئی بھی اوڑھے، کیسی بھی اوڑھے، چادر کی قیمت نہیں ہے جو آج تذکرہ کیا جا رہا ہے. چونکہ چادر جسم میں علی سے لپٹ گئی تو علی کا جسم لپٹ گیا، اس لیے وہ چادر لائق احترام بھی ہو گئی اور لائق ذکر بھی ہو گئی. بوری پہ بہت سارے لوگ بیٹھتے ہیں لیکن بوری کا ذکر نہیں ہوتا. چونکہ علی بیٹھ گئے تو بڑی شخصیت کے بیٹھنے سے بوری کی قیمت ہو گئی اور تاریخ میں اس کا تذکرہ آ گیا. سوکھی روٹیوں کا ذکر کہیں نہیں ہوتا. بہترین غذا، قورمہ، کباب، اچھے قسم کے چاول کا بنا ہوا، مٹر پلاؤ، یہ سب آپ کھا کے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بڑا عمدہ کھانا تھا. کبھی آپ کہیں سوکھی روٹی کھا کے آئے تو تذکرہ نہیں کریں گے. کبھی کیا کہے گا؟ سوکھی کھا کے آئے ہیں. یہی مہمان نوازی کی جہاں گئے تھے تو آپ خود اپنے کو بچانے کے لیے تذکرہ نہیں کریں گے. لیکن امام کا ذکر آ گیا تاریخ کہ آپ سوکھی خشک روٹی کھاتے تھے، دن میں 3 لقمہ کھاتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ روٹی کا کمال نہیں ہے. چونکہ سوکھی روٹی نے لب علی کا بوسہ دیا، اس کو بوسہ دے دیا تو اب وہ روٹی لائق ذکر ہو گئی ہمارے بیچ میں. اس کا مطلب ہے کہ مادی شے انسان کے لیے وقار زندگی نہیں بنتی، اس کا کردار، سیرت اور اس کی صلاحیت وقار زندگی بنایا ہے. ہر وقت اور ہر زمانے کے امام نے بتایا اگر سیرت بلند کر لو تو تمہیں نہ لباس کی ضرورت پڑے گی نہ غذا کی ضرورت پڑے گی، تم خود بخود بلند ہو. ایک سلام بھیجتے ہیں. اسی لیے میں عرض کروں کہ جب آپ غذا کی بات آ گئی تو آپ سمجھ لیجئے کہ جب آپ کوئی بھی کھانے کہ کہیں سے تنقید، اس کا مطلب ہی نہیں کہ کسی کے اوپر بات کبھی کبھی ہو جاتی ہے ہونے میں تو وہ اپنے اوپر محسوس کر لیتا ہے. تو یہ مثالیں ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جانور اگر اسے کھاتے کھاتے ذمہ دار اس کے کھانے کی جگہ سے ہٹا نہ دے تو کھاتے کھاتے مر جائے گا. اسی لیے جانور کی پرورش کرنے والے لوگ، پالنے والے لوگ کہتے ہیں کہ 2 گھنٹے وہاں دیا جائے گا جہاں اس کی غذا ہے، پھر وہاں سے ہٹا دینا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. وہ کھاتا چلا جائے گا، جانور ہے نا، وہ کھاتا چلا جائے گا اور اس کے بعد وہ کھاتے کھاتے مر جائے گا. تو اب ذمہ دار جو عقل مند ہیں وہ اس اعتبار سے اس کو غذا دیتے ہیں کہ اس کا شکم بھی بھر جائے اور مرنے بھی نہ پائے. تو جہاں عقل نہیں ہوتی وہاں غذائیں زیادہ ہو جائے گا. جہاں عقل ہوتی ہے دھیرے دھیرے غذائیں کم ہوتی چلی جاتی ہیں. جب یہی عقل کل کی شکل میں آ جاتی ہے تو وہاں جا کے یہ غذا 3 لقموں میں بدل جاتی ہے. اس لیے کہ زیادہ کھانا کمال نہیں ہے، اتنا کھانا کمال ہے جس کی بل پہ آپ زندہ رہ سکے. امام نے بتایا کیا کہ جب آپ نے کہا مولا علی میرا عقل کل ہے اور 3 لقمے پہ اتفاق کر لیا تو غذائیں بڑھتی ہیں عقل کے کم ہونے سے، غذائیں کم ہوتی ہیں. اس لیے کیا جانتے ہیں کہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا دانشوروں کی پہچان بتائیے مولا علی نے. ایک سوال لے لے آپ. تو میں کہتا کہ یہ امام جہاں صلاحیتوں کی بات چلی اور ایسے امام کو اگر میثم نے امام مان لیا، سلمان نے سر جھکا دیا، مقداد نے حضرامن کا مولا آپ میرے مولا ہیں، تو کتنی بڑی بات ہے. کیسا بلند شعور تھا ان کا کہ انہوں نے ایک مزدور کو امام مان لیا. ہم ایک مومن کو پھٹا لباس پہنے ہو تو مومن نہیں مانیں گے، امیر المومنین کی تو بات چھوڑ دیجیے. اس لیے کہ ہمارے ذہنوں میں جو اسٹیٹس آف لائف ہے وہ مادی شے سے سجا ہوا ہے.
روحانی شے نہیں سکی اس میں مادیت غلبہ حاصل کیے ہوئے، تو ہم اسی کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ امام نے معصوم نے ہمیں کیا درس دیا کہ تم اپنے حق کی بنیاد پہ اپنی بلندی کو اختیار کرو، تم اس منزل میں آؤ جہاں روحانی بلندی تمہیں ملے۔ تو مجاز کر دیا کہ یہ ہے بات رسول امامت کی پہلی کڑی، جسے آپ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے، اب یہی امامت جب آگے بڑھے تو پھر دو شہزادوں کی شکل میں آتی ہے، جسے آپ حسنین علیہ السلام کہتے ہیں۔ بس اب یہیں تک ہوا کے بیچ میں کہ جب حسنین علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے تو آج آپ نے دین میں شہادت سنی، ان کے واقعات سنی۔ امام حسین اسلام پہ ظاہر ہے کہ بہت سارا شاید تفصیلی بحث نہیں ہو پائی ہے سیرت امام حسین اسلام پہ دوسرے امام کے سلسلے میں، جبکہ بہت سارے واقعات و فضائل میں نے ذرا سا مسجد میں عرض کیا تھا اور ہمیں بھی موقع زیادہ نہیں ملا، چھوٹی چھوٹی مجلسیں ہوتی رہیں۔ امام حسن علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، تب معلوم ہوگا کہ جذبات میں کوئی عمل اسلام نہیں چاہتا، پابندی حکم الہی میں آپ سے عمل اللہ چاہتا ہے۔ جذبات میں لوگ تھے کہ جب صلح کا واقعہ آپ نے سنا کہ صلح کر لیا، اور ابھی 5-6 سال سے پہلے آپ کو اس میں ایک مولوی یہاں کے ہیں، پہلے ہمارے اچھے تعلقات تھے، لیکن جب سے وہ پڑھا انہوں نے تب سے ایسا بحث ہو گئے، تعلقات بہت اچھے نہیں بنے۔ انہوں نے پورے 1 گھنٹے کی تقریر کر ڈالی اور بار بار یہی کہتے رہے کہ شیعہ حضرات نے امام حسن کو اس لیے چھوڑ دیا کہ انہوں نے امیر شام معاویہ سے صلح کی، اس سے وہ ناراض ہو گئے۔ اسی لیے تو آپ سنتے ہیں کہ کہیں حسن ان کے جلوس میں نہیں ہوتا، کہیں وہ ان کا تعزیہ نہیں رکھتے، تعزیہ حسین کا، جلوس حسین کا، عزاداری حسین سے، مجلس حسین ان کی حسین کے نام سے، حسن کے نام سے کچھ نہیں کرتے، جبکہ نبی نے کہا تھا کہ یہ دونوں شہزادے میری آنکھوں کے تارے ہیں، یہ ان کا بیان تھا۔ تو اس کے بعد ایک مشورہ منعقد ہوا اور اس کے قریب میں پھر وہ جواب دیا گیا، وہ پورا جو تھا اسی سلسلے میں بحث بھی ہو گئی تھی۔ تو ہم نے انہیں زیادہ سمجھایا نہیں تھا اس معاملے میں، ہم نے بات نہیں کہا تھا کہ آپ نے یہ کہا کہ صلح کر لیا اس لیے ناراض ہو گئے، یہ نہیں بتایا کہ صلح کیا کیا تھا۔ صلح کی کوئی شرط بھی آپ کو معلوم ہے کہ صدق اکبر امام حسن علیہ السلام نے کیا شرط رکھی، کیسی شرط تھی، صلح ہوا کیسے؟ بغیر شرط بتائے صلح کہہ دینا کافی نہیں ہے، اس لیے کہ صلح کے دائرے میں بہت سارے تصور قائم ہونے لگتے ہیں لوگوں کو۔ صلح کی شرطیں کیا تھیں؟ تو شرطیں تو بہت آپ نے سنی، خطبے میں بھی سنی، مجلسوں میں بھی سنی، لیکن اس شرط کے دائرے میں کہ جب آپ نے کہا کہ آج کے بعد میرے بابا کو ممبروں سے، مطلب ان کی شان میں گستاخی نہ ہو، یا کہیں کہیں لوگ کہہ دیتے کہ گالیاں نہ دی جائیں، گستاخی نہ کی جائے، تو حالات ہے کہ گستاخی نہ کی جائے یہ لکھ دیا امام حسن علیہ السلام نے، اور اس صلح کو قبول کیا دستخط کر کے معاویہ نے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ دوسرے امام نے حاکم شام کو اس صلح کے ذریعے تحریری مجرم بنا دیا، اور جب تحریری مجرم بنایا تو حضرت علی کو ایک حصہ مسلمانوں کا پہلا امام مانتا ہے، دوسرا گروہ چوتھا خلیفہ مانتا ہے۔ امام حسن نے اس شرط سے بتایا کیا کہ جو میرے بابا کی شان میں گستاخی کروائے ممبروں سے، نہ وہ سنی ہو سکتا ہے نہ وہ شیعہ ہو سکتا ہے، نہ شیعہ گالی دے سکتا ہے نہ سنی دے سکتا ہے۔ امام حسن نے اس شرط سے معاویہ کے مذہب پہ مسلمانوں کی فکر کی دعوت دی۔ اب تم خود طے کرو کہ نہ وہ سنی تھا نہ وہ شیعہ تھا، تو پھر وہ تھا تو کیا تھا؟ صلوات بھیجتے آپ اللہ۔ شرطوں کے اعتبار سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ امام حسن السلام کی شرطیں کیا ہیں اس میں۔ جب شرطوں کو پڑھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام نے کس طرح قلم چلا کے
چھپی ہوئی باطل قوتوں کو بے نقاب کر دیا۔ آج تک یہی شرطیں اسے بے نقاب کیے ہوئے ہیں کہ جو نبی کا بھی دشمن ہے، آل نبی کا بھی دشمن تھا، اور جب اس کی پورے اولاد دیکھتے، اس لیے کہ بن کے بیٹھنے والے لوگوں میں وہ حکمرانی تھی اس کی کہ جو نبی کا لباس پہن کے تخت و تاج کا مالک بنا ہوا تھا، علامتوں سے اپنے کو پہچنوا رہا تھا کہ لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں کہ میں یہ ہوں۔ اسی لیے میں ایک جملہ برابر مجلسوں میں کہتا ہوں کہ لباس صرف نہ بدلو، لباس کے ساتھ مزاج بدلو۔ اسلام بدلا ہوا مزاج دیکھنا چاہتا ہے، بدلا ہوا لباس دیکھنا نہیں چاہتا۔ لباس جیسا بھی ہو، میں نے ایک بار مثال آپ کے بیچ میں دی تھی کہ اگر مسجد میں آنے والے عالم دین کے امامے اور ابا کو پھاڑ دے کوئی دیوانہ اور وہ یہ کہے کہ جاؤ اب نماز پڑھاؤ تو جانے، تو کیا نماز نہیں پڑھا سکتے؟ وہ معمولی سے کرتے پاجامے میں کیا وہ نماز نہیں پڑھا سکتے؟ پڑھا دیں گے، نماز تو ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اس کی غلط فہمی یہ تھی کہ شاید یہ علامت ہی صلاحیت ہے، جب ہم چھین لیں گے تو نماز نہیں پڑھا پائیں گے، لیکن علامت کبھی صلاحیت نہیں ہوتی۔ صلاحیت الگ ہوتی ہے، علامت الگ ہوتی ہے۔ دنیا علامتوں کے فریب میں الجھی رہی، میرے معصوم نے ہمیں صلاحیتوں کے اعتبار سے لوگوں کے سامنے سر جھکانے کا حکم دیا۔ صلوات بھیج دیا۔ بس اسی بیچ میں اس وقت گفتگو تمام مسئلہ یہ کہ میں تھکا ضرور تھا، لیکن بہرحال میں پڑھنے کی کوشش کی اور آپ نے ساتھ بھی دیا۔ جناب حضرت حسنین علیہ السلام، آپ جب اس واقعے کو سنتے پورے معاملات میں، تو میں نے جس میں عرض کیا تھا کہ لوگوں نے کتنی کوشش کی دوسرے امام کے لیے کہ انہیں حقیر بنا کے پیش کیا جائے، یا اردو لفظوں میں جو ضلالت کا لفظ ہوتا ہے وہ، لیکن کسی دور کے امام کو رسوا کرنے کی سازش کرنے والے لوگ ہی رسوا ہوئے۔ معصوم آج بھی ویسے ہی اپنے جاہ و حشم کے ساتھ امامت کی منزل پہ فائز ہے۔ آپ جب کربلا کا واقعہ سنتے ہیں تو اصل میں کربلا کے واقعے کو ڈیزائن کرنے والی شخصیت کو امام حسن علیہ السلام کہتے ہیں، جنہوں نے کربلا کو مرتب کر دیا اس انداز سے جس انداز سے آج ہے، جس کے لیے میں کہتا ہوں کہ جو عمارت کربلا کی بنائی ہے امام حسین نے، اس کی ڈیزائن امام حسن نے کی ہے، اور اسی میں صلح ہی میں وہ ڈیزائن تیار ہو گئی۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ امام نے حکومت دے دی شام کے حاکم کو، اور شریعت پر خود اپنا پہرا رکھا کہ شریعت کے ذمہ دار ہم ہوں گے، حکومت تمہارے حوالے۔ حکومت پا کے وہ خوش ہو گیا، اور امام حسن علیہ السلام نے حکومت چھوڑ کر آنے والے کربلا کے واقعے کو مرتب کر دیا کہ جب ہم تک حکومت نہیں آئے گی تو میرے بھائی حسین تک بھی حکومت نہیں جائے گی۔ اگر ہم تک حکومت بچ کے آ گئی تو پھر یہی حکومت امامت کے ساتھ حسین پر منتقل ہو جائے گی۔ تو پھر جب کربلا میں جنگ ہوگی تو بڑی آسانی سے لوگ کہہ دیں گے کہ حکمرانوں کی جنگ تھی جو آپس میں ٹکرا گئے۔ امام حسن نے ایک ایسا حالات پیدا کر دیے کہ نہ اپنے تک حکومت آنے دی، نہ حسین تک حکومت جانے دی، اور اب یہ طے ہو گیا کہ اگر امام حسین سے جنگ ہوگی تو صرف اور صرف وقت کا امام ہوگا، یا عام مسلمانوں کے نظریے سے نواس رسول ہوگا، اور سامنے جو ہوگا وہ حاکم وقت ہوگا۔
تب جا کے کربلا آج آپ تک اس انداز سے پہنچی ہے۔ کیا کہنا، کیا حکمت ہے امام حسین کی کربلا پہنچانے۔ اس کے لیے میں ایک جملے کہہ کے بات کو تمام کر دوں کہ آپ جانتے ہیں کہ نبی نے قدیم میں علی کی مولیت اور ولایت کا اعلان کیا، لیکن سارے حاجی زندہ گئے ہیں میدان سے، لیکن عالم اسلام میں وہ پیغام ویسے نہیں پہنچا جیسے نبی نے پہنچایا تھا۔ صرف آپ تک محدود ہو گیا، نہ کسی نے اسے مانا حقیقی طور پہ، نہ اسے لوگوں تک پہنچایا گیا۔ آج آپ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو زندہ ہو کر حاجی اپنے گھر تو گئے، لیکن پیغام رسالت کو نہیں پہنچا پائے۔ خیانت کی، سازش ہوئی، جو بھی حالات پیدا ہوئے۔ اسی کے برعکس جب کربلا آپ دیکھتے ہیں تو یہاں 72 نے جان دے دی، اور جان دے کے کربلا کو پوری کائنات میں پھیلا دیا کہ ہر ذرے سے یا حسین کی صدائیں آ رہی ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ مر جانا یا زندہ رہنا کوئی اہمیت نہیں ہے، پیغام کی اہمیت کو لوگوں تک منتقل کر دینا یہ سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ حسین کی بارگاہ میں جو آئے سب میدان میں قتل کیے گئے جہاں کوئی تھا نہیں، اور ایسا یہ قتل کیے گئے کہ ان کے پیغام کو کچھ لوگوں نے اس طرح پہنچا دیا۔ کیا کہنا میرے مولا، جس نے شہر اور آبادیوں کو چھوڑا، ایک میدان کا سہارا لیا، اور اس میدان میں آ کر امام حسین نے کربلا مرتب کر دی۔ آج جب آپ نے دوسرے امام کی شہادت اور نبی کریم کی شہادت، تو میں برابر یہ کہتا رہا کہ نبی کو بھی زہر دیا گیا، امام حسن علیہ السلام کو بھی زہر تقسیم کیا گیا۔ نبی کے گھر میں بھی بیویوں کی بہت اچھی پوزیشن نہیں تھی، اور امام حسن وہاں بھی زیادہ بلوغہ جیسی شریک حیات موجود تھی۔ دوا کے نام پہ رسول کو زہر دیا گیا، جس دوا کو کھلاتے وقت نبی نے کہا پہلے تم کھاؤ پھر مجھے کھلاؤ، اور اسی کے ذریعے آپ کو زہر دیا گیا۔ آج نبی کی شہادت کی تاریخ تھی، عالم اسلام کو خبر ہی نہیں کہ نبی کی شہادت کی تاریخ آج گزری ہے۔ سارے کلمہ کو مست اپنے آپ میں خوش ہیں کہ نبی کی وفات تو 12 ربیع الاول کو ہوگی۔ آپ نے کہا 28 رجب، تو جس نے نبی کا سوگ منایا وہ سچا مسلمان ہے کہ جو تعزیت سے دور رہ کے نبی سے، ان کے غم نہ منانے دور رہے، وہ سچے مسلمان۔ آپ کو کہا جائے گا آپ نبی کو نہیں مانتے، اور آپ نبی کی فرش ازا بچھا کے بیٹھے ہیں کل سے، نبی کے نواسے کے غم میں آپ بیٹھے ہیں، نانا اور نواسے کی شہادت میں آپ جلوس نکال چکے، آپ نے تعزیہ رکھا، آپ نے مجلس ازا برپا کی، آپ سوگوار رہے 2 دن سے، کل اور آج پورا مکمل آپ نبی اور نبی کے نواسے کے غم میں ڈوبے رہے۔ تاریخ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ کیسے کیسے زہر کسے دیا گیا۔ کیا کہنا کربلا کا، کہ جس کربلا نے منوا لیا کہ میرے نانا کو بھی زہر دیا گیا، میرے بھائی کو بھی زہر دیا گیا، میری ماں پہ چلتا دروازہ کس نے گرایا، میرے بابا کے لیے زہر آلود تلوار کس نے بھیجی، یہ سب اگر منوایا ہے تو کربلا میں امام حسین نے۔ یہ آج مجلسوں سے آپ کو یہ اطلاع ہوئی، یہ صحیح تاریخ آپ تک پہنچی۔ بس عزاداروں، جب آپ اس پورے واقعے کو سن چکے، یہ امامتی ہے جو رسالت کے دین اور رسالت کے تحفظ میں ان شہزادوں نے اپنی قربانیاں دے دیں، کہ جو نبی کی سیرت کے کتاب رسالت کے 2 ورق تھے، ایک حسن اور ایک حسین۔ اگر کتاب رسالت کے اس ورق کو پڑھ لیتا مسلمان، دونوں شہزادے سمجھ میں آ جاتے تو رسول خود بخود ذہن میں آ جاتا۔ اس لیے کہ نبی کی سیرت کو باقی رکھتے ہوئے امام حسن نے صلح کی، اور اسی سیرت پہ چلتے ہوئے حسین نے قربانی دے کے جنگ کے میدان میں اپنے آپ کو اتار دیا۔ آج
ہر مسلمان کو چاہیے، ہر نبی کے کلمہ گو کو چاہیے سوگوار ہونا اہل بیت کے مصائب سن کر، اس لیے کہ جس غم میں خود نبی روئے ہوں، جس غم میں نبی کی بیٹی تڑپی ہو، جس غم کو یاد کر کے مولا علی روئے ہو، جس غم میں امام حسن گریا کرتے ہوئے گئے ہو، اس غم میں ہم نہیں روئیں گے تو کون روئے گا؟ جو امام کو امام مانتا وہی تو روئے گا۔ عزادارو، میں اس وقت کربلا نہیں پڑھ رہا ہوں، شہادتیں ہو چکی، پڑھ چکے، آپ سن چکے۔ اس وقت جو آپ کے ایام ہیں، اس ایام سے گزرتے ہوئے آپ ان لوگوں پہ نگاہ اٹھائیے کہ جسے حسین نے تیار کر کے کربلا سے شام بھیجا تھا۔ وہ دو بڑی شخصیتیں کربلا کے بعد کی، حضرت سید سجاد و جناب زینب کبریٰ، یہ دونوں اہم وہ شخصیتیں تھیں جنہوں نے شہدائے کربلا کی قربانی کے مقصد کو عوام تک پہنچایا، اور اس طرح پہنچایا کہ آپ جناب زینب کے مصائب جب سنتے ہیں، سید سجاد کے مصائب آپ کے بیچ میں بیان کیے جاتے ہیں، تو آپ کیا سنتے ہیں؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار دو، اور قیامت یہ ہے کہ میرے امام کے ہاتھوں میں ان اونٹوں کی مہار ہے جن اونٹوں پہ ان کی ماں بہنیں بیردہ بٹھائی گئی ہیں۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ امام غیرت ہاشمی میں ڈوبا ہوا میرا مولا، سر جھکائے ہوئے، بازاروں سے گزرے سر جھکائے ہوئے، درباروں میں کھڑے رہے سر جھکائے ہوئے، اس لیے کہ میں کہوں اگر آپ کے بیچ میں ایک جملہ کر دوں کہ سید سجاد اگر سر اٹھاتے تو کیا دیکھتے؟ نیزے پہ کٹے ہوئے سر دیکھتے، اگر سر موڑ بھی لیتے تو کیا دیکھتے؟ اونٹوں پہ کھلے ہوئے سر دیکھتے، تو نہ کھلے ہوئے سر دیکھ کر برداشت کر پا رہے تھے، نہ کٹے ہوئے سر کو دیکھ کر سر جھکائے ہوئے سید سجاد۔ لہذا جتنی بھی اذیتیں شام اور کوفے کی آپ کی سماعتوں کے حوالے کی گئی، اس میں آپ سنتے ہیں کہ بازاروں سے گزارا گیا۔ جناب زینب کے لیے سب سے بڑے مصائب یہ تھا کہ جو راستے میں آپ سے کنیزیں ملتی تھیں، جنہیں خود جناب زینب نے آزاد کیا تھا، وہ کنیزیں باپردہ چادر لپیٹے ہوئے شہزادی کے سامنے آتی تو شہزادی بیردہ ہوتی اور اپنے بالوں سے چہرے کو چھپائے ہوتی۔ کیا گزر گئی ہوگی جناب زینب، چاہے وہ زکیہ جیسی کنیز ہو، ام حبیبہ کا جیسی کنیز ہو، یا شیری جیسی کنیز ہو، ان کنیزوں سے ملاقات جناب زینب کی ایک عجیب غریب مرحلہ تھا۔ اسی لیے آپ سنتے ہیں کہ جب آپ شیری کے واقعے میں داخل ہوتے ہیں تو جب اسے معلوم ہوا کہ جس قافلے کے میں منتظر تھی وہ قافلہ تو آیا ہے لیکن کٹے ہوئے سروں کے ساتھ، کھلے ہوئے سروں کے ساتھ، قائدی امام کے ساتھ، تو شیری نے کہا میں یقین نہیں کر سکتی کہ وہی قافلہ وہ ہے میرے آقا حسین کا۔ ہاں ایک بات میں دیکھ سکتی ہوں، اگر مجھے وہ مل گئی تو میں سمجھوں گی کہ یہ میرے آقا کا قافلہ، تو مجھے معلوم ہو جائے۔ کہا کیا؟ کہا اگر وہی قافلہ ہے تو میری شہزادی زینب کبھی اپنے بھائی حسین کو چھوڑ نہیں سکتی، تو اس قافلے میں میری شہزادی ضرور ہوگی۔ اسی طرف کے ساتھ آئی تھی شیری، سر پہ چادر ڈالے ہوئے اپنے شوہر کے ساتھ دوڑی ہوئی آئی، دیکھا قافلہ ہے، بیویاں اونٹوں پہ سوار ہے، قافلہ ٹھہرا ہوا ہے، ایک جوان ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ شیری کو آتے ہوئے دیکھ کر جناب زینب نے اپنے ساتھ بیٹھی بیویوں سے کہا بیویوں مجھے چھپا لو، میں شیری کا سامنا نہ کر پاؤں گی۔ لیکن شیری ہے کہ دوڑتی جناب زینب کو تلاش کرتی ہوئی اس ناقے کے پاس آ کے کھڑی ہوئی جس ناقے پہ جناب زینب تھی۔ جب اس نے آ کے پوچھا میری شہزادی اسی ناقے پر ہے، اب یہ کہنا تھا کہ زینب نے اپنے بالوں کو ہٹایا، شیری نے شہزادی کو دیکھا، سر سے
چادر پھینکی زمین پہ گر کے آواز دی، اے شہزادی میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ بس ارباب پہلے بات تمام کی۔ جناب زینب نے کہا اے شیری، میرے بھائی نے تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ تیری بستی میں مہمان ہوگا۔ میرے بھیا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، وہ میرے بھائی حسین کا کٹا ہوا سر، وہ ان کے بچوں کا کٹا ہوا سر۔ اے شیری، میرے بھیا نے وعدہ پورا کیا۔ شیری نے کہا شہزادی یہ سب میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ شیری مجھے خبر نہیں ہوئی فاطمہ کا چمن کربلا میں اجڑ گیا، ہمیں اسیر کر کے یہاں تک لایا۔ آپ اندازہ کیا گزر گئی ہوگی جناب زینب پر کہ جب ایسے حالات میں ایک کنیز ملے جس سے خود جناب زینب نے امام حسین نے بھی آزاد کیا۔ یہی لٹا ہوا قافلہ جب شام سے رہا ہوا، بس ایک حصہ جناب زینب کے سلسلے سے واپس آیا مدینے، جو آج کل آپ سن رہے ہیں مدینہ واپس آیا قافلہ۔ جناب حضرت عبداللہ اس وقت تجارت کے سلسلے سے مدینے سے باہر تھے۔ قافلے کے پہنچنے کے دو دن بعد عبداللہ مدینے میں داخل ہوئے۔ لوگوں سے انہیں خبر ملی کہ قافلہ آ گیا ہے۔ عبداللہ نے پہلے اپنے گھر کا رخ کیا، جب گھر کا رخ کیا تو دیکھا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ جناب عبداللہ نے کہا کہ شہزادی زینب تو ابھی اپنے بھائی کے گھر سوگوار ہوگی، وہ تو آ نہیں سکتی، تو یہ میرا گھر کھلا کیوں ہے؟ جب اندر داخل ہوئے تو دیکھا دو چھوٹے چھوٹے بستر ہیں اور اسی کے بیچ میں ایک بیوی ہے جو اپنا رخ اس طرف کر کے زار و قطار گریا کر رہی ہیں، رو رہی ہیں۔ بس زیادہ رو۔ جناب عبداللہ نے کہا اے بیوی، کیا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آپ میرے بچوں کے بستر کے بیچ بیٹھ کر رو رہی ہیں، آپ ہیں کون؟ جب کہا آپ کون ہیں، اس بیوی نے اپنا رخ موڑا اور ایک جملہ کہا اے عبداللہ، دنیا نے نہیں پہچانا، تو نے بھی مجھے نہیں پہچانا۔ جناب عبداللہ نے کہا شہزادی آپ کا ہم ہے زینب۔ یہ بیوی آپ کے سیاہ سفید بال جھریاں پڑی ہوئی، آپ کو معلوم نہیں میرا بھائی حسین کربلا میں مارا گیا؟ اچھا، اب ذاکرہ ہے جناب زینب اور سامنے ہے جناب عبداللہ۔ اب واقعہ کا عبداللہ بیٹھو، میں واقعہ بیان کروں کہ کیا کیا ہوا۔ شہادت بیان کرنے لگی۔ جب شہادت بیان کرتے کرتے جناب زینب رو رہی ہیں، عبداللہ بھی مایوس ہے، غمگین ہے۔ اسی بیچ علی اکبر کی شہادت بیان کرنے میں جناب زینب اس طرح تڑپ کر روئی کہ آپ کے اپنے بازو سے چادر گر گئی اور آپ کا بازو دکھائی دے دے لگا۔ جناب عبداللہ نے آپ کے بازو کی طرف دیکھا اور کہا شہزادی رک جائیے۔ کہا عبداللہ بھی بہت واقعہ ہے، کہا بس رک جائیے۔ اب وہ روک کے بتائیے کہ آپ کے ہاتھوں پہ نشان کیسا ہے؟ اے عبداللہ سب بتاؤں گی، ترتیب سے کہا مجھے کچھ نہیں سننا، صرف اتنا بتائیے کہ آپ کے بازوؤں میں نشان کیسا؟ کہا اگر یہی سننا ہے تو سن لیجئے، جب میرا بھائی مارا گیا، میرا عباس مارا گیا تو ظالموں نے رسیاں باندھی، مجھے کوفہ و شام کے بازاروں میں بے پردہ گھمایا گیا، اعلان کیا گیا آؤ تماشا دیکھ لو۔ یہ علی کی بیٹیاں نبی کی نواسیاں۔ بس سمجھدارو، جناب عبداللہ کھڑے ہو گئے، حجرے میں گئے، تلوار میں گھچی۔ کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں جا رہا ہوں
وقت کے امام کو امام کا پرسہ دے دینا۔ عبداللہ گھر سے آئے، امام حسین کی گھر کی طرف آئے، باہر بیٹھے ہوئے سید سجاد، دور سے دیکھا میرا پھوپھا آ رہا ہے عبداللہ، دھیرے دھیرے عبداللہ قریب آئے اور آ کے روتے ہوئے آواز دیے، بیٹا تمہیں کربلا والوں کا پرسہ دینے آئے ہیں، عزادارو سید سجاد تڑپ گئے، اے پھوپھا کم سے کم اس طرح کوئی پرسہ دینے والا تو ملا۔ عبداللہ سید سجاد گریہ کرنے لگے، جب رو چکے عبداللہ تو کہا بیٹا میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے شام جانے کی اجازت دے۔ حضرت باب آزاد میرے بیمار امام، کہا پھوپھا کیا کریے گا، میں تو شام ہی سے آیا ہوں۔ کہا نہیں بیٹا بس مجھے اجازت دے دو۔ جب تیسری بار کہا اجازت دے دو بیٹا کہ میں شام چلا جاؤں، کہا پھوپھا جب تک آپ یہ نہیں بتاتے کہ کس لیے جائیں گے تب تک میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ بس ہزاروں میں نے مجلس تمام کی، آپ رو چکے اور گریہ کر چکے، فرش عزا پر آپ شہزادی کے زخموں کا مرہم بن چکے، یہ آپ کے گرتے ہوئے آنسو۔ عبداللہ کھڑے ہو گئے اور کہا بیٹا سنو، میں نے سنا کہ نبی کا نواسہ پیاسا مارا گیا، عباس کے بازو کٹ گئے، میرے دونوں لال مارے گئے، قاسم کے لاش کے ٹکڑے ہو گئے، علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ گئی، اے بیٹا میں نے صبر کر لیا، میں نے تجھے پرسہ دے دیا، لیکن جب میں نے یہ سنا کہ بطول کی شہزادیاں بازار شام میں بے پردہ لائی گئی،